بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج الائنس کی جانب سے خاص طور پر سید یعقوب شاہ صاحب اور سید یوسف شاہ صاحب کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں بلدیہ ٹاؤن کے عظیم صاحب، ان کو مدعو کیا گیا تھا. اور ان کو مدعو کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی جو خدمات ہیں اس علاقے کے لیے وہ شاندار خدمات ہیں، اور اس شاندار خدمات کے طور پر ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر مدعو کیا. اور خاص طور پر ان کی جو تعلیم کے سلسلے میں جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک علاقے کے اندر گزشتہ کئی دہائیوں سے شاید ہماری عمر جتنی ہوئی ہے، ہم نے شاید ہی یہاں پر اس طرح کی جو خدمات دیکھی ہوں، اور خصوصاً وہ بھی تعلیمی خدمات. تو اس سلسلے میں مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم ایس ایچ او صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے خیالات کا اظہار جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسائل جو درپیش ہیں ہمارے علاقے کو، سر اس حوالے سے آپ ذرا سا آگاہ کیجیے گا. اور پولیس اور عوام کے درمیان جو خلا جو ہے اس کو مٹانے کے لیے آپ نے شاندار کوششیں کی ہیں، اس کو بھی آپ ذرا سا روشنی ڈالیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ پولیس کا کام پورے معاشرے کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ کرائم پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ بھی ہے. پولیس جو ہے ایک بہترین خدمت گار کے طور پر ادارہ ثابت ہو سکتا ہے اگر نیک نیتی سے اپنا کام کرے. اور الحمدللہ ابھی پولیس میں ایسے فرض شناس افسر موجود ہیں اور ان میں روز افزوں اضافہ بھی ہو رہا ہے جو اس کام کو سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں امن اور سلامتی کا باعث بنیں اور اس کی ضمانت فراہم کریں. اس اعتبار سے میں نے یہاں تھانہ بلدیہ میں چارج لینے کے بعد سے اب تک الحمدللہ جو معاشرتی جو بنیادی برائیاں ہیں، جس میں کہ منشیات ہے، گٹکا ماوا ہے اور دیگر ایسی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کی. اس کے لیے بنیادی چیز جو درکار ہے وہ ہمیں سوسائٹی کا تعاون ہے. کیونکہ اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کی گلی میں، محلے میں کوئی شخص منشیات فروشی کر رہا ہو تو وہ عام طور پر آپ کی اطلاع کے بغیر اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. جب معاشرے کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور سوسائٹی ہمیں فون کرے گی، بتائے گی، ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرے گی، تو ہم ایسے لوگوں کو بروقت پکڑ کر کے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کریں گے اور پھر ان کو جیل بھیج دیں گے. اور چونکہ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. جب تک ہم اس میں سنجیدہ نہ ہوں اس وقت تک یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ کسی اور پر ڈالتے رہیں گے تو ایسا ہی چلے گا. ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں گی. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہمارا کام بہت بڑی نیگلیجنسی ہوگا اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی کہ ہم نے اپنا کام ہم نے فرض ادا نہیں کیا. تو یہ بیسیکلی یہ ہے. تو بالکل صحیح فرمایا سوچو صاحب نے کہ بحیثیت شہری یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صرف پولیس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جرائم کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن بحیثیت شہری ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پولیس کے ساتھ تعاون کریں، ہر ممکن تعاون کریں، ان کی بھی رسپیکٹ کریں. جو ایک عوام کی نظر میں ایک نیگیٹو خلا جو موجود ہے، نیگیٹو جو نظریہ موجود ہے، وہ اپنے ذہنوں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور پولیس کے ساتھ ہم لوگ تعاون کریں. اس طرف میں آتا ہوں. بات یہ کہ جو ایک اب تک پولیسنگ کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس میں پولیس اور عوام کا بہت خلیج ہے. اس میں اسے دور کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا جو بیسیکلی جو ایک اب دنیا بھر میں اس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. ہم نے تھانے میں جو نیا ایک بلاک بنایا ہے صادق شہید بلاک، اس کے اندر ہم نے مختلف اسی حوالے سے چیزیں کی ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک لیکچر ہال وہاں تعمیر کیا ہے جس میں گاہے بگاہے کمیونٹی کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا رہے گا جو پولیس سے آ کر کے بات کریں گے. کمیونٹی اور پولیس کا انٹریکشن ہوگا جس میں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پلس یہ کہ اسی لیکچر ہال میں ہم اپنے پولیس کے جو آفیشلز ہیں ان کی ٹریننگ کا بھی سلسلہ رکھیں گے تاکہ ان کو مزید ان کے کارکردگی کو بہتر کیا جائے اور جو نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں ان سے وہ ویل اویئرڈ ہوں. اور اس کے علاوہ اسی لیکچر ہال میں ہم نے صبح کے اوقات میں ایک یہ کوشش کی ہے کہ ایسے وہ بچے جو اکثر یتیم بچے ہوتے ہیں یا انتہائی مفلوق الحال اور غریب بچے ہیں جو صبح آ کر کے ورکشاپس میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ رات گئے وہاں سے ورکشاپس پہ گھر چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی زندگی اسی کاموں میں ختم ہو جاتی ہے.
تو ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ وہاں شروع کیا ہے کہ وہاں پر ان کی کلاسز ہوں، ان کو بنیادی جو ابتدائی تعلیم کے اعتبار سے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک مطلب وہ دی جائیں. اس کے لیے ہماری ایک دو اسکول سے بات بھی ہوئی جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ٹیچرس فراہم کریں گے. تو ایسے بچوں کی صبح سے لے کے جو اوقات کار ہوں گے، کیونکہ ورک شاپس وغیرہ کھلتی ہیں 11 بجے، تو 11 بجے سے پہلے 8 سے لے کے 11 بجے تک ایسے بچوں کی کلاسز ہوں گی تاکہ وہ جو بنیادی تعلیم ہے اس سے بہرمند ہوں. اس کے بعد پھر ہم جیسے سمجھیں گے کہ اب ایک مناسب طور پر آ گئے تو کسی اسکول کو ریفر کر دیں گے جو اس کو فردر ایجوکیٹ کرے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کہ وہ کم از کم میٹرک اور پھر انٹرمیڈیٹ اور اپنی کلاسز میں آگے بڑھتے جائیں اور اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ نکھاریں. یہ ہم نے ایک بنیادی طور پہ وہاں اسکولنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے اور پولیس کا آپس میں ربط بڑھے گا اور ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا ہوگی. مزید یہ کہ ہم نے وہاں ایک الگ سے روم بنایا ہے جو چلڈرنز اینڈ وومنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے نام سے ہے، کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بعض اوقات کئی مسائل ہوتے ہیں لیگلی، تو ہم نے وہاں پر ایک ہمارے پاس ایک لیگل ایڈ سوسائٹی کی ایک ایڈوکیٹ ہیں، وہ روزانہ کے اوقات میں وہاں آتی ہیں، ہمارے پاس بیٹھتی ہیں. ہمارے پاس لیڈیز اسٹاف ہے، وہ اسی ایک اس سینٹر میں موجود ہوتا ہے. کسی بھی خواتین کے حوالے سے مسئلہ ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، تو اس ہمارے پاس جو روم ہے وہاں آئیں گے. وہ اٹیچ اس میں تمام کچن، باتھ روم وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تمام ریکوائرڈ جو فیسلٹیز ہیں اس میں اویلیبل ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے جو چیدہ جو باتیں تھیں وہ آپ نے ہم سے شیئر کی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنا پورا تعاون آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے پولیس کے ساتھ خاص طور پہ، اور جو بھی مسائل ہیں، جو علاقائی مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اور معاشرے کے اندر یہ بات اویئرنیس بھی پیدا کریں گے کہ پولیس اور عوام کا آپس میں رشتہ ہونا کیا چاہیے بیسیکلی. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ایک بار پھر مشکور ہیں، آپ یہاں آئے، آپ نے ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں تو کچھ اپنا وقت نکالا، اور اسی کے ساتھ تھینک یو بہت شکریہ. آپ جو کہ آئیڈیل اسکول سسٹم کے چیئرمین بھی ہیں، اور آج کی شاندار میٹنگ کا انعقاد انہوں نے ہی کیا اور انہی کی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک بار پھر ہم ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا، اور مستقبل میں آپ انشاءاللہ کیا ارادے رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو میٹنگ ارینج کی گئی، یہ صرف میری کوشش نہیں تھی، ہمارا پورا لائنس، اس کا نام مہاجر کے اسکولز ایسوسیشن بلدیہ ٹاؤن ہے ہمارا، اس نے ارینج کی گئی تھی، اور بڑی سکسیزفل رہی. ہمارا جو مقصد تھا کہ تمام اسکولس کو ایک ساتھ لے کے چلنا، اور سیکنڈ پولیس کی بھی سرپرستی ہمیں حاصل ہو کہ کوئی مسئلہ مسائل ہمارے ساتھ نہ ہو. تو اس وجہ سے ہماری میٹنگ بڑی اچھی رہی، اور تمام کے ہی کمنٹس اچھے رہے. اور ان فیوچر جو ہمارے پلانس ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم عمل کریں گے، اور بلدیہ ٹاؤن میں ایک اچھی تعلیمی سرگرمی بھی شروع ہوگی، اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی مینٹین کیا جائے گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. رحیم، اب ہمارے پاس سلیم پٹنی صاحب موجود ہیں جو کہ AR اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہیں. تو ان سے ہم ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا اور کیا لائے عمل ہوگا آپ کے اسکول کھلنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میٹنگ تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ 15 سپٹمبر سے وفاقی حکومت نے اور ہمارا صوبہ سندھ کے حوالے سے گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ تمام اسکولز کھول دیے جائیں، اور 15 سپٹمبر سے کلاس 9 اور 10 کو کھولا جائے، پھر مرحلہ وار 6, 7, 8 اور پھر اس کے بعد پری پرائمری اور پرائمری کلاسز کو. بہت خدمات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، الائنس کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ سے ہر میٹنگ میں یہ پیش رہتے ہیں، اور نہ صرف پیش رہتے ہیں بلکہ اس کے انعقاد میں بھی آگے رہتے ہیں. تو ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی خدمات تو ویسے ہی ہم جانتے ہیں سب، تو ان کی منہ زبانی ہم سنتے ہیں کہ آج کے میٹنگ کے بعد آپ کے کیا ریمارکس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میٹنگ ماشاءاللہ جو انعقاد کیا سر یوسف نے آئیڈیل پبلک اسکول کے اندر، بہت ہی کارآمد ہمارے لیے ثابت ہوئی. اس کے اندر بلدیہ تھانہ کے SHO جناب ندیم احمد صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی پوری یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں گے. جہاں تک رہی بات تعلیم کے حوالے سے، تو اسکول جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 15 سپٹمبر سے کھلیں گے مرحلہ وار، اور 9, 10 آئے گی، اس کے بعد پرائمری کلاسز، پھر پری پرائمری کلاسز جو ہے ان کا شیڈیول دیا گیا ہے. تو ایسا کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے.
جیسا کہ میرا اپنا اسکول میں رن کر رہا ہوں، اب میرے پاس جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 یا 50% اسٹرینتھ میرے پاس آ رہی ہے۔ اگر میں والدین کے کانٹیکٹ کر کے بچوں کو ملوانے کی کوشش کر رہا ہوں، والدین کے میرے پاس بہت سارے یہ جواب آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوا کر ورک شاپ پہ ڈال دیا ہے، کچھ نے اسکول سے نکلوا کر کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ سر اب وہ مشکل ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ فیس دے سکیں۔ میں اب بہت کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی فیس کو بالکل یا تو معاف کر دیا جائے، پھر ان کو بلایا جائے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم گزارا نہیں کر سکتے، تو تعلیم کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ دا ہیومنٹی ڈور ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور علاقے کے جو بچے ہیں جو ورک شاپس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے آپ کی طرف سے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ ان بچوں کو گلی گلی کوچے کوچے میں ڈھونڈ کر لائیں، اور میری لائق جو بھی خدمت ہوگی آپ جتنے بچوں کو میرے پاس لے کر آئیں گے، میں فری آف کاسٹ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میں بغیر فیس کے ان تمام بچوں کو تعلیم دوں گا جو آپ کی طرف سے میرے پاس ریفر ہو کے ہیں یا XYZ کسی بھی طرف سے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں گے، اور آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کی خدمات ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی۔ تو بہت شکریہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ وہ یعقوب شاہ صاحب ہیں، ان کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے، الائنس بنانے کے حوالے سے، میٹنگز کی ارینجمنٹ کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تو ان سے ہم ان کے لائے عمل جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، اور آپ سب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ جتنے بھی ابھی ایجوکیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں ان میں آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر آپ آتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں پر مختلف اسکول کے لوگ آ کر یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ان کا موقف بھی جانتے ہیں، اور آپ کی کوآپریشن بھی ایجوکیشن کے حوالے سے انتہائی قابل تحسین ہے۔ باقی میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا، بس یہی کہوں گا کہ میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں سر یوسف ایڈوکیٹ آئیڈیل اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور سلیم پٹنی صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، AR اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ، کہ انہوں نے آج کا یہ ایونٹ رکھا، اور اسپیشلی یہ رکھا تھا بلدیہ SHO کی اپریسیشن کے لیے، کہ ان کی بلدیہ کی سطح پر جو کارکردگی ہے وہ انتہائی اپریشیبل ہے، اور ان کے لیے یہ ایونٹ تھا۔ لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مختلف اسکول سے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے تھے، انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو پھول ہار کیے، اور ان کو بکے اور اجرک بھی پیش کی، اور باقی ان کو اپنا موقف بھی پیش کیا کہ جس طرح اس علاقے کو درپیش مسائل ہے، چاہے وہ منشیات کی صورت میں، چاہے وہ ایجوکیشن جو لٹریسی ریٹ کم ہے اس حوالے سے، کہ جو بچے ایسے ہیں جو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس جو ہے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، تو ایسے بچوں کے لیے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے بلدیہ تھانے میں، وہاں پر ان کے لیے ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کہ ان بچوں کو جو بنیادی تعلیم ہے وہ مہیا کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ تمام جتنے بھی اسکولز کے آنر جہاں موجود تھے انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر SHO صاحب کے پاس یا دا ہیومنٹی ڈور کے پاس ایسے بچے آتے ہیں، ایسے ڈیزرو بچے آتے ہیں، تو ان کے لیے فیس بھی فری ہے، یونیفارم بھی فری ہے، بکس بھی فری ہے۔ ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ ان کو بھی ہم کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ مہیا کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی۔ یہ صرف بلدیہ کی سطح پہ نہیں بلکہ جس طرح مختلف الائنسز ابھی بن چکے ہیں پورے پاکستان میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ سب کو ایک جگہ متحد کر کے اور ہم مل کر ایجوکیشن کے لیے کام کریں، اور ہم ایجوکیشن کا جو لیول ہے، جو اس کا معیار ہے، اس کو ہم بلند کریں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ تھینک یو سر۔ اور بس آخر میں اسی بات کے ساتھ اختتام کریں گے کہ یقیناً جو تعلیم ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں سر آپ کی خدمات تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں، آپ ہو گئے، اور ان کے آپ کی جو پوری ٹیم ہے، یہ پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے، اور مسلسل ہمہ وقت آپ لوگ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کوالٹی ایجوکیشن کے لیے پھر ایسا نصاب لے کے آنے کی کوشش میں، تو بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کے لیے آپ جیسے لوگوں کا ہونا وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، تو ہمیں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا